پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آرمینیا نے آذربائیجان پر متعدد میزائلز داغ دیے، 350 افراد ہلاک، ایک اور ملک بھی جنگ میں کود پڑا۔ روس نے بھی در پردہ رہ کر آرمینیا کی مدد شروع کر دی۔ ترکی مسلسل آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ انتہائی اہم خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ جنگ کا دائرہ کار وسیع ہونے کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آذربائیجان نے بھی مکمل حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں یہ جنگ ایشیائی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، آذربائیجان اور آرمینیا کے دستوں کے درمیان نگورنو کاراباخ کے خطے میں جھڑپیں جاری ہیں۔ دونوں ممالک کی جانب سے بڑے شہری علاقوں پر ہوئی شیل باری کے بعد عام شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کا الزام ہے کہ آرمینیا کی افواج اس کے 3 بڑے شہروں پر شیل باری کر رہی ہے۔ گزشتہ روز آرمینیا نے آذربائیجان پر اس کے شہری علاقوں پر میزائل داغنے کا الزام لگایا۔ پچھلے ایک ہفتے سے جاری ان جھڑپوں میں اب تک 350 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ایران کا کہنا ہے کہ وہ فریقین کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں کر رہا ہے۔ تاہم ترک صدر نے سخت الفاظ میں آرمینیا اور دیگر ممالک کو وارننگ دی ہے کہ آذربائیجان اپنے علاقے واپس لینے کے لیے بھرپور فوجی قوت استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں ترکی آذربائیجان کی پشت پر کھڑا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے ایک سرکاری اجلاس کے بعد اپنے انٹرویو میں کہا کہ ترکی پہلے بھی آذربائیجان کے ساتھ تھا اور اب بھی کھڑا ہے۔ آرمینیا کے خلاف لڑائی میں انقرہ آئندہ بھی باکو کی حمایت جاری رکھے گا۔ آذربائیجان کے عوام بڑے مصائب سے گزر رہے ہیں۔ ترکی اپنا حق حاصل کرنے کی کوششوں میں آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم آذربائیجان کی مسلح افواج کی کامیابیوں پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم ان فتوحات میں آپ کے ساتھ ہیں۔ معزز دوستو، آذربائیجان، ترکی اور پاکستانی افواج سے مار کھانے کے بعد آرمینیا نے ایک اور حکمت عملی اپنا لی ہے۔ دفاعی پوزیشن پر رہتے ہوئے آرمینیا بڑے میزائلوں سے آذربائیجان کے شہری علاقے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ گزشتہ روز آرمینیا کی جانب سے متعدد میزائلز داغے گئے جنہوں نے آذربائیجان کے اہم شہروں کو نقصان پہنچایا اور کئی شہری ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ آذربائیجان نے زبردست جواب دے کر آرمینیائی فوج کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آذری فوج نے گزشتہ روز آرمینیائی فوج کے کئی ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ کیں، جبکہ ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ ادھر آرمینیا جنگ کے دوران روس کی مدد کی طرف دیکھنے لگا ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ لڑائی میں اگر ضرورت پڑی تو روس اس کے دفاع کے لیے آ جائے گا۔ اندر کی ایک خبر یہ بھی ہے کہ روس نے پردے کے اس پار سے آرمینیا کو امداد بھیجنی شروع کر دی ہے اور محدود پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار آرمینیائی فوج کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ روس کی جانب سے یہ امداد یقیناً کسی وقت بھی بڑا طوفان کھڑا کر سکتی ہے۔ روس نے ایک اور اہم بیان بھی جاری کیا کہ کاراباخ دہشت گردوں کا گڑھ بننے کا اندیشہ ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بڑے پیمانے پر جنگ چھڑنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ کاراباخ کو دہشت گرد علاقہ ڈکلیئر کر کے صہیونی طاقتیں اس جنگ میں کود سکتی ہیں اور عین ممکن ہے کہ امریکہ اور یورپ بھی اس لڑائی میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ معزز دوستو، یہاں آپ کو آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کے حوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس جنگ میں ایک اور ملک بھی کود پڑا۔ اسرائیل وہ ملک ہے جو اس وقت حیران کن طور پر آذربائیجان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آذربائیجان کی کامیابیوں کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ اسرائیل اور ترکی سے حاصل کردہ جدید اسلحہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل آذربائیجان کو اسلحہ فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور گزشتہ 5 سالوں میں آذربائیجان نے $740 ملین کا اسلحہ اسرائیل سے خریدا ہے۔ تاہم حالیہ تنازع کے دوران اسرائیلی اسلحے کی فراہمی نے آرمینیا کو ناراض کر دیا ہے۔ ویسے تو آرمینیا کے 1992 سے ہی اسرائیل سے سفارتی تعلقات تھے، تاہم دونوں ممالک میں باقاعدہ سفارتی تعلقات گزشتہ ماہ ہی قائم ہوئے جب 17 ستمبر کو تل ابیب میں پہلی بار آرمینیا کا سفارت خانہ کھولا گیا۔
لیکن اب اسرائیل کی جانب سے آذربائیجان کو اسلحے کی فراہمی پر آرمینیا نے احتجاجاً اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے آذربائیجان کو مسلح ڈرون فراہم کیے ہیں جس نے خطے میں طاقت کے توازن کو قائم کیا ہے۔ اس حوالے سے آذربائیجان کے مشیر خارجہ حکمت حاجیوف نے اسرائیلی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمینیا سے جنگ میں اسرائیلی ڈرونز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، جس میں خودکش ڈرونز بھی شامل ہیں جو دشمن کے اہداف کو تباہ کرنے میں کارگر ثابت ہوئے۔ اسرائیلی صدر ریون ریولین نے آرمینی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے دونوں جانب ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تشدد کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آرمینیا کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ جلد آرمینیا کے سفیر واپس آ جائیں گے۔ معزز دوستو، اسرائیلی حکام کی جانب سے ایک اور اہم بیان بھی سامنے آیا۔ یروشلم انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجی اینڈ سیکیورٹی کے سربراہ نے گزشتہ روز بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان ہمارے لیے ایک اہم ملک ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ تناؤ کے ماحول میں بھی اسلحے کی فراہمی جاری رہے، اور یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ وہ اس اسلحے سے کیا کرتے ہیں، وہ چاقو اور پتھروں سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ آذربائیجان اور اسرائیل کے درمیان 1991 سے مضبوط سفارتی، تجارتی اور دفاعی تعلقات قائم ہیں۔ یہاں مسلم دفاعی ماہرین یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اسرائیل کا آذربائیجان کو اسلحہ فراہم کرنا یقیناً کسی سازش کا حصہ ہے۔ ایک طرف روس ہے جو آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے، تو دوسری جانب ترکی وہ ملک ہے جو سرے عام آذری قوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ تاہم اسرائیل کا مقصد یقیناً مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جنگ نام ہی تباہی کا ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق ترکی نے جنگ بندی کے مطالبے پر تنقید کی، جبکہ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ نگورنو کاراباغ سے آرمینیا کے مکمل انخلاء تک جنگ بندی نہیں ہو سکتی، اور اسی فیصلے کی وجہ سے صہیونی طاقتیں فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز آذربائیجان نے آرمینیا سے متنازع علاقے پر قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے آرمینیا کو متنازع علاقہ چھوڑنے کا کہہ دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری آخری شرط یہی ہے کہ جب تک آرمینیا متنازع علاقے نگورنو کاراباغ سے اپنی فوج کی واپسی کا وقت نہیں بتاتا، اس وقت تک فوجی کارروائی بند نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ آذربائیجان نے اپنی زمینوں کی واپسی کے لیے 30 سال انتظار کیا ہے۔ نگورنو کاراباغ آذربائیجان کا علاقہ ہے اور ہم اپنا علاقہ واپس لے کر ہی رہیں گے، اور آرمینین فوج کی واپسی تک کارروائی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ جبکہ ایک ہفتہ قبل اقوام متحدہ نے آذربائیجان اور آرمینیا سے فوری جنگ بندی کی اپیل کی تھی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان شروع ہونے والی جنگ پر گہری تشویش ظاہر کی، تاہم دونوں جانب سے تاحال کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔